ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. عجیب خبریں جو ہیں وہ اپنا سر اٹھا رہی ہیں اسلام آباد کے اندر. ویسے تو میں افواہوں پر کان نہیں دھرتا، لیکن کچھ ایسی باتیں بازگشت میں ہیں اور ان کی خیر تردید تو ہو گئی ہے، لیکن صبح میں بڑی ایکسائٹمنٹ سی کریٹ ہو گئی کہ جناب شاید کیبنٹ ریشفل ہونے والی ہے اور بالخصوص وزارت خزانہ جو ہے وہ اب اسد عمر صاحب کے پاس نہیں رہے گی. تو بہت سارے لوگوں نے تو شاید شکرانے کے نفل بھی ادا کر لیے ہوں گے، لیکن ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہوئی ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں اب وزارت خزانہ میں ہیں یا نہیں. تاہم یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب اس چیز کی نفی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس بات کی میں تردید کرتا ہوں ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر چل رہی ہے. تو انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے ہی ہمیں آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے. میرے خیال تھوڑا سا انہیں اس بارے میں دوبارہ سوچنا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ شام کو کچھ اور ہی ہو جائے. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. وقت کسی اور جانب صرف کیے بغیر میں براہ راست جانب جانا چاہوں گا. جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب جو کہ ملک کے معروف معیشت دان ہیں، اور میں ان سے آج یہی جاننا چاہتا ہوں کہ دراصل ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں اور جس طرح کے اکنامک سچویشن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، ان کے سلوشن کے لیے اب کیا کرنا پڑے گا. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں شامل ہیں. ایمنسٹی اسکیم بھی ہے جو کہ نئی اناؤنس ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے. پچھلی حکومت کہہ کر گئی تھی کہ وہ آخری ایمنسٹی اسکیم، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گی. یہ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری ایمنسٹی اسکیم، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گی. آخر یہ ایمنسٹی اسکیم کا چکر ہے کیا؟ اس کے پیچھے کیا عوامل موجود ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ملک کے اندر بڑھتی شرح مہنگائی، اس کو کس طرح سے قابو میں لایا جا سکتا ہے؟ IMF کے ساتھ کیا بات چیت چل رہی ہے؟ اور اب اگر اسد عمر صاحب ایسے، میں پھر وہی کہوں گا کہ افواہ ہے، لیکن بات یہ کہ اس حکومت کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ افواہیں عموماً سچ نکل آتی ہیں. تو ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ یہ ایمنسٹی اسکیم لے کر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ آخری ایمنسٹی اسکیم ہوگی. پچھلے والے کیا کر گئے کہ جو ہم لا رہے ہیں وہ آخری ایمنسٹی اسکیم ہوگی. تو آخر یہ ایمنسٹی اسکیمیں کیوں بار بار لائی جا رہی ہیں؟ ان کے پیچھے کیا راز ہے اور کس طبقے کو فیور کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیمیں لائی جا رہی ہیں؟ جی دیکھیے، دنیا کی میں پاکستان ورلڈ ریکارڈ کریٹ کیا ہے. اتنی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کسی دنیا کے ملک نے نہیں دی اور اتنی کم شرح ٹیکس پہ نہیں دی. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام حکومتیں بشمول موجودہ حکومت قومی دولت لوٹنے والوں کو، ٹیکس چوری کرنے والوں کو، اسمگلنگ کرنے والوں کو، ہنڈے حوالے کرنے والوں کو، ناجائز دولت ملک کے اندر اور باہر بنانے والوں کو مراد دیتی ہے اور عوام پر اس کا بوجھ ڈال دیتی ہے. اب آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ جو اپریل میں ٹیکس ایمنسٹی آئی تھی، اس پر عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو اس کی تحقیقات کریں گے. جی اس کے بعد کیئر ٹیکرز آئے، انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ، اس جرم میں شامل ہو گئے. عمران صاحب نے پہلے تو 22 جنوری کو ایک خط ایشو کر دیا کہ جو ہے پچھلی حکومت کے دور میں ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا تھا، جس کا انہوں نے کہا تھا میں تحقیقات کروں گا، انہوں نے FBR کو خط لکھ دیا خبردار اس میں سے کسی کو ہاتھ لگایا، بند کرا دیا. 22 جنوری کا خط ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا. اب دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جو پاکستان سے لوٹ کے دولت باہر جا چکی ہے، آف شور میں پڑی ہے، جس کا انہوں نے کہا تھا میں لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا، اس حکومت نے قانون سازی کر لی کہ جو آف شور پر لوٹا ہوا پیسہ گیا ہے اس کو پاکستان واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں ٹیکس دے دیں. یہ ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب شور ڈال رہے ہیں کہ جی مجھے بہت ساری پراپرٹیز کی ڈیٹیل مل گئی ہیں جو باہر ہیں، بہت سارے کھاتوں کی ڈیٹیلز مل گئی ہیں جو باہر ہیں اور ناجائز دولت سے بنائی گئی ہیں. جب یہ حکومت آئی تھی اس سے پہلے سپریم کورٹ کو بتایا گیا تھا FIA نے کہ جی بہت سی ناجائز دولت اور پراپرٹیز کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہیں. اب یہ ایمنسٹی لا رہے ہیں کہ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ جی آپ کی تفصیلات تو ہمارے پاس ہیں، ہم چاہیں تو آپ سے یہ پیسہ ریکور بھی کر سکتے ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا بہت پیسہ دے کے اس کو ریگولائز کرا لیں، قانونی تحفظ. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چور ہے اسٹیبلشڈ، وہ یہ کہہ رہا ہے میں چور ہوں، لیکن یہ اس سے پیسہ وصول کرنا نہیں چاہتے، جو کہ یہی پاکستان کا دستور رہا ہے، یہی فائنینشیل جو ہے NRO ہے. اور میں کہتا ہوں ذمہ داری سے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. تو اس میں کوئی یہ تو میں پتہ ہے آپ کو اس وجہ سے کیوں میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا. یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا غیر قانونی اور غیر آئینی، بات یہ کہ آئین بھی تو انہی لوگوں نے بنایا ہے اور قانون بھی پھر قانون ساز اسمبلیاں ہی بناتی ہیں. تو بات یہ کہ وہ تو یہی لوگ ہیں نا، تو کون سا آئین کون سا قانون، وہ تو انہی کا بنایا ہے، ان کے ہاتھ کا ہی بنایا ہے. یہ اس کے اندر جب چاہیں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں. عوام کے لیے تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی خاص ترمیم کی جاتی ہو. اگر آپ نے معاشی طور پر کوئی ایک ایسی چیز دیکھی ہو
جس سے عوام کا استحصال ختم ہوا ہو, مہنگائی میں کمی آئی ہو, کسی قانون کا, تو مجھے بتا دیں, میں ضرور اس کے بارے میں پڑھنا چاہوں گا. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے جو پچھلے 10 سال کے اندر ہوئی ہو جس سے عوام کو کوئی بینیفٹ ملا ہو, اور قانون سازی میں؟ دیکھیے 10 سال کا مہنگائی سے کوئی کمی آئی ہو, مہنگائی میں کوئی کمی لائے ہوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے حکومت کی طرف سے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو اکنامک ریفارمز پروٹیکشن آرڈیننس جو تھا, ایکٹ جو تھا, اس کے تحت یہ سارے فراڈ ہوئے. اب نہیں, فراڈ لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا, آپ کا منی لانڈرنگ جو ہے, انہوں نے کہا لوٹی ہوئی دولت باہر گئی, منی لانڈرنگ ہوئی. یہ تو فراڈ تو ہلکا لفظ کہہ رہا ہوں نا میں. منی لانڈرنگ پر جب آپ نے الزام لگایا تو آپ تو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو کہہ رہے ہیں آ کے مجھے پکڑ لو. جب آپ پبلکلی کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتا وہ میں پکڑیں. اب سوال یہ ہے کہ فوجی حکومت جو آئی انہوں نے بھی اس قانون کو اسٹرینتھن کیا, برقرار رکھا, اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ میں ایک آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں, 23 برسوں میں 160 ارب ڈالر قانونی طریقے سے بینکوں کے ذریعے باہر چلا گیا. 160 بلین ڈالرز. آپ کے ٹوٹل قرضے جو ہیں وہ 105 ارب ڈالر کے ہیں. تو یہ جو قانونی طور سے باہر گیا, یہ ہے اس کو روکنا ہمارا حل ہے یا ایمنسٹی لانا؟ پاکستانی قوم یہ فیصلہ کر لے. 160 ارب ڈالر 23 سال میں بینکوں کے ذریعے باہر چلا گیا, روکا, اس کو رکنا چاہیے. پاکستانی عوام تو اپنا فیصلہ سنا چکی ہے نا, الیکشن کے ذریعے انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ چاہتے ہیں وہ رقم جو باہر کے ممالک میں ہے وہ واپس پاکستان لائی جائے. یہ فیصلہ عوام نے کیا, تبھی تو یہ جیتے ہیں الیکشن. نہیں, مگر انہوں نے تو کہہ دیا نا کہ آف شور میں پیسہ رکھیں, واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو کہہ دیا نا انہوں نے. اب میں جو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, اب یہ 2 خاندانوں کی بات کی, بڑی اچھی بات کی. میں کہہ رہا ہوں کہ جو 15 ارب ڈالر ایک سال میں باہر گیا ہے, وہ بھی 2015 میں, اور یہ فگر سپریم کورٹ میں دی گئی ہے کہ 2015 میں 15 ارب ڈالر بینکوں کے ذریعے باہر چلا گیا. میرے حساب سے اس کی لسٹ آپ کے پاس ہے, وہ کئی ہزار سے لوگ ہیں, تو ان کو تو آپ نے کھلی چھٹی دے دی, ان کو تو آپ ہاتھ نہیں ڈال رہے. تو یہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ آپ اس کو روکنا کیوں نہیں چاہتے. میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں. ایک سوال آپ نے پوچھا, ابھی بریک ہم لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر بقیہ سوالات بھی آپ کے سنیں گے جو کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں, اور جاننے کی کوشش کریں گے کیا ان کا جواب جو ہے وہ کہیں موجود بھی ہے یا نہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک تجسس تھا, ایک میرے ذہن میں ایک خواہش تھی کہ بھائی پتہ لگے اصل میں اس خبر میں کتنی حقیقت ہے کہ کیبنٹ کے اندر ری شفل ہو رہا ہے. خیر ابھی تک کے تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نفی کرتے ہیں, اب یہ بات تو اگلے 2 دن تک پتہ لگے گی کہ حقیقتاً کیا بات ہونے والی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا جناب 2 دنوں کے اندر معاشی طور پر پاکستان کو بڑی خبر سننے کو ملے گی. اب وہ کون سی بڑی خبر ہوگی اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ وزیر خزانہ کی تبدیلی ہو, فائنانس کی ٹیم کی تبدیلی ہو, یا پھر یہ ہوگا کہ IMF سے لون مل گیا, شاید اس بارے میں بات ہوگی. تو یہ خبر تو بہت پرانی ہوئی, ہر حکومت ہی آ کر یہ ہمیں خبر سناتی ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ نے بہت پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ 2019 کے اندر IMF کے پاس جائے گا. اس کے باوجود کہ حکومت نے بہت شور شرابہ کیا تھا کہ جی ہم نہیں جائیں گے, ہم ان سے بات نہیں کریں گے, لیکن اب وہ میرے خیال سے خلیج ختم ہو چکا ہے. اور میرے خیال سے یہ خلیج ہماری طرف سے پیدا نہیں کیا گیا تھا, یہ IMF نے ہمیں کہا تھا کہ آپ سیدھے ہو جاؤ پھر ہمارے پاس آنا. ہم تو بار بار ان کو جو تھے وہ ان سے رجوع کر رہے تھے, لیکن وہ ہم سے رابطہ نہیں کر رہے تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ پاکستان اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا یا IMF ہمیں اوائڈ کر رہا تھا؟ حقیقت بتائیں. دیکھیے جب کیئر ٹیکرز آئی تھی نا شمشاد اختر جی, انہوں نے IMF سے غیر رسمی بات بھی کی تھی اور IMF کی ممکنہ شرائط پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا تھا. بالکل واضح چیز ہے یہ. جب حکومت آئی پہلے دن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم IMF کے پاس جائیں گے پہلے دن فیصلہ کر لیا. اور اس کے بعد انہوں نے قوم کو یہ تاثر دیا کہ جناب اگر دوست ممالک ہماری مدد کر دیں تو پھر IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کو دوست ممالک نے 7.2 ارب ڈالر دیا جو توقع سے زیادہ تھا. لیکن کیا ہمیں بھی پتا تھا وہ پوسا 100% غائب ہو چکا ہے, ختم ہو گیا, استعمال ہو گیا. یعنی اگر آپ اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کرتے, ٹیکسوں کا نظام نہیں بدلتے, فلائٹ آف کیپٹل سرمایہ کے فرار کو روکتے نہیں, تو 100% IMF کے پاس جانا پڑے گا. 2 بنیادی شرط تھیں کہ آپ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں جو ان کا مینیفیسٹو تھا, اور سرمایہ کے فرار کو روکیں.
دونوں انہوں نے نہیں کیے کیونکہ کابینہ تیار نہیں ہے اصلاحات کے لیے، پارلیمنٹ تیار نہیں ہے، صوبائی اسمبلی تیار نہیں ہے، تو انہوں نے ڈیلے کیا. ڈیلے کرنے سے پاکستان کو نقصان ہوا کیونکہ انہوں نے کسی شرائط میں کوئی نرمی نہیں کی ہے. وہ چل رہا ہے. اب وہ ہمارے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کریں گے، ہمارے ترقیاتی بجٹ کو بات کریں گے، ڈیفنس کے بجٹ کو بات کریں گے، اور آگے چل کر نیوکلیر پروگرام کی بھی بات کریں گے. اس نہج پہ ہم جا رہے ہیں. یہ آخری پروگرام نہیں ہوگا. اچھا مجھے ایک چیز کی وضاحت دیجیے گا. ہمارے ہاں بہت سارے اور معیشت دان بھی آتے ہیں، کہتے ہیں صاحب IMF کا پروگرام پاکستان کے لیے بڑا اچھا رہتا ہے، اس سے پاکستان میں فسکل ڈسپلن آ جاتا ہے، ورنہ ہم بہت انڈسپلنڈ بچے ہیں، ہم ڈسپلن میں نہیں آتے. یا IMF کا پروگرام پاکستان کی جو معاشی صحت ہے اس کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوتا ہے. تو اس سوال کا ذرا جواب دیں مجھے ذرا وضاحت سے، مجھے پتہ لگے بات ہے کیا. دیکھیے 1988 سے اب تک 12 پروگرام ہم نے IMF کے کیے ہیں. 30 سال میں 12 پروگرام، اور ان 30 برسوں میں پاکستان کی معیشت کی شرح نمو جنوبی ایشیا کی اوسط سے کم رہی، سری لنکا کی اوسط سے کم رہی، بنگلہ دیش کی اوسط سے کم رہی، اور بھارت سے تو بہرحال رہی. تو اگر اس پہ جشن منانا چاہتے ہیں تو وہ منا لیں. یعنی مفید نہیں ہے آپ کے وہ ایجنڈا فالو کر رہا ہے استعماری طاقتوں کا. 9/11 کے بعد ان کا بدل گیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنا ہے، پاکستانی قوم اور عوام میں اعتماد کا بحران پیدا کرنا ہے جو آج کل ہو رہا ہے. کم از کم آپ تو ایسی کنسپریسی تھیوری پہ بات نہ کریں. آپ تو ایک مختلف زاویے کے شخص ہیں، آپ تو آزاد جدید معیشت کے جہاں میرا خیال ہے دائیں ہیں. آزاد معیشت کے ساتھ ریگولیٹری اتھارٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ ڈار صاحب نے روپے کی قدر کو روک کے رکھا. جی تو سوال یہ ہے کہ ڈار صاحب کا تو تعلق ہی نہیں تھا، وہ تو اسٹیٹ بینک کا تعلق تھا. تو اسد عمر تو اسٹیٹ بینک کے بورڈ آف گورنرز میں تھا، انہوں نے تو نہیں کہا کہ بھائی یہ آپ اسٹیٹ بینک وہاں سے ڈکٹیشن کیوں لے رہا ہے، یہ تو IMF کا اختیار ہے، اسٹیٹ بینک کا. اور ڈار صاحب کی یا منسٹری آف فائنانس کی یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی پاورز ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں مداخلت کرے. اتنے سال تک ہوتا رہا تو بورڈ آف گورنرز کیا کر رہا تھا اسٹیٹ بینک کا؟ یہ تو ایک سوال پوچھا جائے گا نا. ابھی سوالات تو بہت، میں آپ کو تھوڑا سا آگے بتا دوں، ابھر رہے ہیں. مثلا کل یہ کہا گیا کہ جی بہت سارے جعلی اکاؤنٹ کھلے منی لانڈرنگ کے لیے، اور ایک صاحب نے پورا ایک بینک خرید لیا، جو آپ کو بھی پتا ہے کون سا بینک ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز مشکوک تھا کہ اسٹیٹ بینک نے اس کو لائسنس کس خوشی میں دے دیا. ابھی تو اس کا انضمام بھی ہو چکا ہے، میں نے سنا. نہیں وہ ابھی نہیں ہوا. اچھا ہوا نہیں، میں اچھا ہوا آپ نے بتایا. پہلا اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز مشکوک ہے. اسٹیٹ بینک نے اس کو لائسنس کیوں دیا؟ وہ سندھ کے خاندان نے تو نہیں منظور کیا، وہ تو اسٹیٹ بینک نے کیا. ان کے بورڈ آف گورنرز کو پکڑنے کی بات ہو رہی ہے. اس کے جو نہیں، وہاں احتساب ہو نہیں سکتا، وہاں تک ہاتھ ہی نہیں پہنچتے لوگوں کے. نہیں تو پھر بات وہاں تک ہاتھ ہی نہیں پہنچ. کیوں نہیں آپ احتساب کریں؟ میں تو کہتا ہوں اسٹیٹ بینک والوں کا احتساب ہونا چاہیے. اگر آپ وہ نہیں کرتے بات ختم ہوگی. دوسری بات آپ میری سنیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے، کسی کا بھی نہیں کریں گے. نہیں کریں گے نا. بس دیکھیں نا یہ ماضی میں کہاں ہوا ہے. پھر وہ ان کے پاس اپنے بھی تو راز ہوں گے، وہ سب کی تصویریں دکھائیں گے. میں آپ کو پورا بتا دوں. ایک بینک انہوں نے خرید لیا، ٹھیک ہے نا، اس میں جعلی اکاؤنٹ کھلے. FIA نے چھاپے مارے 2017 میں، پھر FIA خاموش ہو گیا، اسٹیٹ بینک خاموش ہو گیا، نیب خاموش ہو گیا. ایک بات. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کھاتوں پہ چھاپا مارا تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کا جو اسٹیٹ بینک کا گورنر اور جو دوسرا وہ تھا بورڈ آف گورنرز، ان کو کیوں نہیں پکڑتے کہ بھئی آپ نے لائسنس کیوں دیا؟ ایک تو یہ بات ہو گئی. آج کی تاریخ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیسے فالودے کے اکاؤنٹ کی بہت بات ہو رہی ہے. تو کیا فالودے والا ڈرائیور جو ہے وہ $5 بلین کی TT نہیں بھیج رہا پاکستان میں؟ یعنی کل جو کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک خاندان کے متعلق کہا گیا کہ وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ بھیجتے تھے اور اس کا کچھ حصہ پاکستان واپس آ جاتا تھا ریمیٹنسز کی شکل. وہ رقم بہت چھوٹی ہیں جو میں نے سنی. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں $1,56,000 یہ نہیں میں وہ بات ہی نہیں کر رہا. میں تو میرے خیال سے رقم چھوٹی ہیں. اس طرح کی جب ویک چیز لائیں گے تو میری گزارش آپ سن لیں. میرے حساب سے تقریباً $5 ارب سالانہ ہزاروں لوگ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. اور اب جو کل یہ کہا گیا کہ جی 111(4) کے تحت کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا. آج کے قانون کے تحت باہر سے جو ریمیٹنس آتی ہے اس میں FBR کے علاوہ کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا، نہ ISI پوچھ سکتا، نہ FIA پوچھ سکتا ہے. جب یہ فراڈ ہو رہا ہے تو یہ قانون بدلتے کیوں نہیں ہے؟ 111(4) کو بدل کے تو دکھائیں. آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک مفاد پرست ٹولہ، ایک بااثر ٹولہ اس ملک کے معاملات میں ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. کابینہ کیوں نہیں منظور کر رہی؟ پھر کابینہ کے اوپر الزام ڈالیں ہم، پھر پارلیمنٹ کے پاس ڈالیں. سوال یہ سر سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. اب آپ آگے سمجھ. تو پھر عوام کو آپ بتائیں. اور اس سے آگے کچھ میری گزارش آپ سن لیں. باہر سے ایک ڈرائیور $5 بلین کی TT بھیج دیتا ہے.
سر وہ ممکن ہی نہیں ہے نا. دیکھیں آپ خود ماشاءاللہ بینکر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے ایک ایک چیز چیک ہوتی ہے, روز ٹرانزیکشنز چیک ہوتے ہیں, شام کو برانچ مینیجر ذمہ دار ہوتا ہے, ایک ایک واؤچر کو دستخط کرتا ہے. آج کل کے دور میں بھی میرے خیال سے وہ پیپر واؤچر بنتے ہیں روز, وہ شام کو اب وہ آپریشن مینیجر ان کو سائن کرتا ہے. دو باتیں الگ کر دی, میں دوسری بات دو باتیں کر دی نا. 111(4) اور جو امینڈمنٹ ہے اس میں کوئی سوال اسٹیٹ بینک کے علاوہ نہیں پوچھ سکتا. ایک تو یہ قانون آپ کا ہے, اور اب عمران صاحب کہہ رہے ہیں میں 20 ارب ڈالر سے 30 ارب ڈالر. میں تو فالودے والی چیز کا آپ سے سر دیکھیں, جو آپ نے بار بار ذکر کیا اور اس میڈیا پر بھی بار بار اس چیز کا ذکر آتا ہے, بات یہ ہے اکاؤنٹ کے اندر کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے خاص لیول, ایک خاص لیمٹ سے اوپر, تو وہ فوراً رپورٹ ہوتی ہے. تمام بینکر اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بینکاری کا شعبہ ایسا ہے, اس کے اندر ان گڈ فیتھ کام کرنا پڑتا ہے, وداؤٹ نیگلیجنس کام کرنا پڑتا ہے, ان ڈیو کورس کام کرنا پڑتا ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے نا. تو پہلے تو زرداری صاحب نے بھی تو یہی بات کی نا, نام لے کے وہ بول رہے ہیں بھائی پہلے تو ان سے پوچھو نا کس نے کھولا, کیسے کھولا, کس نے کھولا, باقی قصورواروں کو پہلے پکڑو. نہیں وہ تو پھر الزام بعد میں لگے گا نا سر, پہلے تو نہیں وہ تو اپنی بات کر رہے ہیں. میرا کام یہ ہے جس کی آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ. ان کے پاس بیل ہی جاتی تھی کہ نیو کراچی میں جو ریٹیل شاپ والا ہے نا اس نے 50 لاکھ بیچ دیے, تو وہ کیا کر رہے تھے, ان کو کوئی کیوں نہیں پکڑتا. ایف آئی اے نے جب چھاپا مارا 2017 میں اومنی گروپ پر, اس کے بعد انہوں نے کیوں دبا دیا اس کو. میں جو چیز آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ پھر مختلف بات کر دی آپ نے, لیکن بات آپ کی بہت زیادہ وزن ہے. بالکل مختلف نہیں ہے, دوبارہ آپ میری بات سن لیجیے. اچھا مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, میں دوبارہ سنوں گا آپ کی بات. اگر ناظرین وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک, سی یو آفٹر دی. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری تھی. بریک پہ جانے سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ بینکاری نظام جو ہے وہ بالکل ماورا ہے, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, ان کی جو مرضی میں آ رہی ہے وہ کر رہے ہیں. ہم یہ تو باتیں ضرور کر رہے ہیں کہ جناب والا فالودے والے کا اکاؤنٹ نکل آیا, فلاں جوس بیچنے والے کا اکاؤنٹ نکل آیا. کھولا کس نے, کیوں کھولا, کس کے کہنے پہ کھولا, اور کس کی زیر نگرانی یہ سب کچھ ہوتا رہا. ریگولیشن اور ریگولیٹری باڈیز کی بات ہو رہی تھی. بینکاری نظام کو جو ادارہ دیکھتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, آج تک اس پر کوئی ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا. اور میرے فاضل مہمان ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ بورڈ آف گورنرز کے سابقہ ممبر بھی رہے ہیں اسد عمر صاحب, اور ان سے یہ بات پوچھی جائے کہ بھئی اس دور کے اندر جو چیزیں ہوتی رہیں تو آپ بھی تو انہیں دیکھ رہے تھے. تو ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, یہ کب وقت آئے گا کہ ہم بینکاری نظام کو ایویلیویٹ کریں گے, اس کو چیک کریں گے. حسین لوائی صاحب جو ہیں وہ انسٹیٹیوٹ آف بینکرز کے بھی سربراہ بنائے گئے, پھر اس کے بعد ان کو اسٹاک ایکسچینج کا بھی چیئرمین بنایا گیا, پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے آج کل کن حالات کے اندر ہیں. تو یہ نظام کیسے اس کی اجازت دے رہا ہے. مطلب میں نو پرسنل تھنگ اباؤٹ حسین لوائی, لیکن نان دا لیس یہ چیزیں تو ایک فیکٹ ہیں. وہ 80 ایئرز میرے خیال ان کی ایج ہونے والی ہوگی یا ہو گئی ہوگی, آئی ایم ناٹ کیپنگ ٹیپس آن دیٹ, بٹ ہی از اے پریٹی اولڈ مین. تو کس طرح سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ سمٹ بینک کی بات ہو رہی ہے نا, اس کا لائسنس کس نے دیا تھا پہلے تو ہی پکڑا جائے. نہیں صرف بینک کی نہیں, مطلب ان کی انسٹیٹیوٹ آف بینکرز کی بات کر رہا ہوں. میں آ رہا ہوں اس پر. دیکھیے کل یہ کہا گیا کہ ایک بینک جو ہے وہ ایک خاندان نے خرید لیا, فرنٹ مین کا مطلب تھا. تو سوال یہ کہ جب فرنٹ مین اگر وہ تھے تو جو بورڈ آف ڈائریکٹرز مشکوک تھا اس کو لائسنس اسٹیٹ بینک نے کیسے جاری کر دیا. اس کے بعد وہ بینک جب ڈوب گئی, کوئی 10 ارب کا اس میں نقصان ہوا, تو اس کو سندھ بینک سے مرجر کے لیے اسٹیٹ بینک نے اپنی منظوری کیوں دے دی. وہ تو سندھ بینک میں ڈالا جانے والا تھا اگر یہ ساری تبدیلی نہیں آتی, سب کچھ شروع ہو گیا تھا, وہ بھی پکڑا جائے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سمٹ بینک میں یہ سب جو فراڈ ہوئے, جعلی اکاؤنٹ کھلے, سب کچھ ہوا. اس کے بعد وہ انسٹیٹیوٹ آف بینکر جو چیئرمین وہ کا سیکریٹری یا چیف ایگزیکٹو بنا, اس میں پاکستان کے بڑے بینک اور اسٹیٹ بینک کا گورنر کی کونسل ہے, انہوں نے بنایا, تو ان سے بھی ذرا پوچھ لیا جائے. اسٹاک ایکسچینج کا چیئرمین بنایا, ان سے بھی ذرا پوچھ لیا جائے. تو میرا کہنا یہ ہے, ان سے تو خاص پوچھا جائے اسٹاک ایکسچینج. اب میں جو آپ کو سمرائز کر رہا ہوں کہ ہنڈی حوالے سے پیسہ باہر جاتا ہے, وہ آ جاتا ہے, اس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے. بینکوں کے ذریعے چوری کا پیسہ باہر جا رہا ہے, اس کو بھی آپ قانون نہیں بدلتے. کئی ہزار ارب روپے کا چوری کا رشوت کا پیسہ پراپرٹی میں جاتا ہے, 15 کروڑ کی 4 کروڑ رجسٹر ہوتی ہے, وہ بھی آپ نہیں بدلتے. تو کون سی ایسی تبدیلی تھی جس سے پاکستان کی معیشت کو زخم لگائے گئے؟ ان میں سے کوئی آدھے % بھی کوئی تبدیلی, کوئی بہتری, کوئی امپرومنٹ نظر آیا سوائے نعرے بازی کے کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. ارے بھائی تو اس کو روکے گا کون؟ اگر میں نے آپ کو 160 ارب ڈالر کی فگر دی ہے 23 سال میں,
جو قانونی طریقے سے بھاگ گیا. بدعنوانیوں اور بے ضابطیوں کو اب جاری تو نہیں رہنے دے سکتے ہیں نا, اب ان کی نشاندہی تو کرنی ہے نا. نہیں تو کہاں کر رہے ہیں آپ؟ تو کل کی پریس کانفرنس میں کیے نا, اور اس سے پہلے بھی کرتے رہے. میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں کہ وہ قانون سازی کرنے کے لیے بھائی معیشت دانوں کے بارے میں ٹویٹ آ گئی نا کہ معیشت دان کہہ رہے ہیں کہ جناب کرپشن کو نظام کا حصہ بنا دیں. نہیں, وہ جو کہہ رہا آ گئی نا یہ بات. اس کو کوٹ کیا گیا ہے کہ فرانسیسی اس نے اکنامسٹ نے یہ کہا تھا کہ وے آف لائف کرپشن بن جاتا ہے, پھر قانون دے دیتے ہیں. تو ابھی جو ٹیکس ایمنسٹی لا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ وے آف لائف آف کرپشن نہیں ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ جو 10, 15, 20 سال میں کرپشن کی داستانیں ہیں وہ قانون آج بھی موجود ہیں, اور پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کی قومی جو ہے آپ کی وزارت, وہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. صوبائی اسمبلی تیار نہیں, یہ کابینہ تیار نہیں ہے. تو آپ کیسے کریں گے؟ میں تو آپ کو فگر دے رہا ہوں. نہیں دیکھیے, جب تک حکومت نہیں ملی ہوتی تو گراؤنڈ ریئلٹیز کا تب تک پتہ نہیں ہوتا. جب حکومت ملتی ہے اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. نہیں تو میں تو آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, نہیں میری جملہ سن لیں. جب یہ کہہ رہے ہیں جی چوری کا پیسہ باہر گیا بینکوں کی, تو میں کہہ رہا ہوں 15 ارب ڈالر کی فگر تو اسٹیٹ بینک کے پاس ہے, اس کے نام بھی آپ کے پاس ہیں, تو وہی پکڑ لیں اگر آپ سارا نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف آپ اپنے سیاسی مفادات کے لیے یہ جو رات کو بیٹھ کے یا ٹی وی پہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ نیب کو یہ کام کرنا دیں, آپ تو اپنی معیشت کو ٹھیک کریں. میرا جو کہنا تھا کہ جتنی خرابیاں, غلط کاریاں, فراڈ ہو رہے تھے اس کے لیے کوئی قانون سازی تبدیلی نہیں کی گئی, اور اب ایمنسٹی لا کے وہ تمام جو لوٹی ہوئی دولت کو لانے کے وعدے تھے اس کی پھر نفی ہو رہی ہے مستقل. چلیے اس بارے میں ایک اور پروگرام بھی کریں گے اور کوشش کریں گے, کچھ اور موضوعات بھی ہیں پاکستان کی معیشت, وہ بھی زیر بحث لے کر آئیں. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.